بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض ومعه أبو بكر ماشيين. رواہ مسلم۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر نے میری تیمارداری کی اس حال میں کہ میں مریض تھا، اور یہ دونوں حضرات پیدل چل کے میرے پاس آئے۔ دوستو، تیمارداری کا بیان چل رہا ہے۔ تیمارداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس صحابی کے بارے میں معلوم ہوتا، حضور ان کی تیمارداری کے لیے ضرور تشریف لے جاتے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمارداری کے بہت سے فضائل بیان فرمائے، جیسا کہ سابقہ 2 دروس میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی۔ کوئی بھی مسلمان جب کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے صبح کے وقت، تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً، اور اگر شام کے وقت اس کی عیادت کرے، إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور عیادت کا اجر اللہ رب العزت کے ہاں اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت میں ایک باغ مقرر فرما دیتے ہیں کہ یہ اس کو ملے گا ہی ملے گا۔ تو دوستو، تیمارداری کو پوری اہمیت کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے۔ اس موضوع کو ہم تسلی سے بیان اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں اس کی بہت سستی ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے جس کے بارے میں پتہ چلے کہ فلاں مریض ہے اور آپ کے پاس وقت اور فرصت ہو تو ضرور جائیے، ان کی تیمارداری کیجیے، ان کی ضروریات کو دیکھیے، اور اگر ان کی کوئی ضرورت ہے اور ہم پوری کر سکتے ہیں تو کوشش کر کے اس ضرورت کو بھی پورا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔